دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا، عظمت لایا، امن سکون محبت لایا۔ اب ختم نبوت کے خلاف سازشیں کیسی ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں، جو لوگ نیٹ دیکھتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی جو نماز روزے کے مسائل بتا رہا ہے اور اپنی مسجد میں اور اپنے واعظ کے اندر اور اپنی نصیحت کے اندر وہ ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے خلاف جال بنے جا رہے ہیں، پورے کفر کا اتحاد ہو رہا ہے، منافقین لبرل سارے جمع ہو رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت کو الجھانے کے لیے۔ لیکن وہ سب یاد رکھیں یہ میری بات، کوئی ایک مسلمان بھی نہ رہا نا، ورفانا کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ ہاتھ چوک کے توجہ توجہ توجہ۔ اور ہر مسلمان ان سازشوں کو بڑی جو ہے نا وہ دانائی والی آنکھ سے دیکھے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں حضور کی ختم نبوت پر کیسے پہرا دے سکتا ہوں۔ کیوں جی؟ یہ بات پکی ہے۔ اب تیری آؤ میں اقبال دا شعر پورا کر دے تواڈے واسطے اقبال دعا تے میرے واسطے کی مانگیا، کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، کہنا ان کی ترقی، ان کی جناب غنڈہ گردی، ان کی بدماشی۔ اور دیکھیں نا وہ گلبھوشن کیا نام ہے اس، پاکستانی شور مچا رہے ہیں ہم جیت گئے، اور وہ شور مچا رہے ہیں ہم جیت گئے۔ یہ ہے فرنگی۔ اقبال کہندا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ۔ میں واپس آ کے اقبال تھوڑا ہے چیخیا فریاد یا فرنگو دلا ویزی یا فرنگ، فریاد سے شیرینی اور پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانہ دونوں لالا پاپ دے دیتا۔ یہ ہے فرنگی۔ فرنگی کی چال اقبال ہی سمجھا، ہاں جی ایسے نہیں بات، اقبال سمجھا اور امت کو بتا کر گیا، ایک ایک بات بتا کر گیا۔ اور اقبال پر لاکھوں سلام بھی ہوں کہ ایک بات بھی انگریزی میں لکھ کر نہیں گیا، سارا کچھ پڑھ کے انگریزی متاثر نہیں ہویا۔ یہ تھے دو جملے کسی نے آ جانتے جناب کھڑوں ہی کوئی نہیں، وہ متاثر نہیں ہویا کسی کو۔ ہاں جڑے کوئی درمیانیاں باتیں سن اردو چ لکھ گیا، جڑیاں راز والی باتیں سن وہ جناب فارسی چ لکھ بس بس لکھ کے چلا گیا۔ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ کہندا میں میرے کول تو تیری نظر دا علاج کوئی نہیں، میں دعا منگدا کہ رسول اللہ تیری نظر نو بچا لوں۔ اقبال یہ دعا کر کہندا تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ، کہنا میرے کو تو نگاہ کوئی نہیں کہ میں تیری نگاہ سدھی کر دیواں، لیکن میں دعا منگدا کہ تیری نظر متاثر نہ ہوئے، رسول اللہ تیری نگہبانی فرمان کہ تیریاں نگاہاں غیراں کو متاثر نہ ہون، بلکہ ہمیشہ کہندیاں رہون کہ مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیوں جی انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں فرنگیوں کا یہ اپنا دستور ہے۔ فرنگ آئین رضا کی بدانت، یہ بھی اقبال گل کر گیا، کہنا فرنگی لوگوں میں پیسہ تقسیم کرنے کا فن بڑا جانتا ہے۔ فرنگ آئین رضا کی بدانت، بھئی بخشت ازو وام سطانت، کہنا کتنا چلا کے کہ ایک ملک تے حملہ کر کے لوٹ لیندا ہے اس ملک نو، پھر اس دے کو پیسہ لے کے تے پھر دوسرے نو قرض دیندا ہے۔ عراق دے کنویں تے قبضے کر کے، تیل دے قبضے کر کے تے اتھوں تیل کٹ کے تے پھر پاکستان نو کہندا لو جی قرضے لے لو۔ کہندا ہے کیسا انہیں آئین رضاکی بنایا ہویا کہ اے جناب ایک کو پیسے کھس لیندا ہے تے پھر او پیسے دوسرے نو دیندا ہے، پھر او دے کول سود لیندا ہے واپس تے انہوں بھی اپنا غلام بنا، پہلے نو تو اجاڑ دیتا، پھر اجاڑ کے تے پھر کہندا ہے افغانستان کی تعمیر نو کر رہا ہے، پھر اپنے بندے بھی اتھوں بھیجدا ہے، پھر جناب پھر اور اس نے بہرحال ایک نئی بات ہے۔ اقبال نو سمجھو تے اقبال دے دو قومی نظریہ اقبال نے پیش کیتا، اس دو قومی نظریے نو سمجھ کے تے پھر رنجیت سنگھ دے
مجسمے قلعے وچ تعمیر نہ کھڑے کرو. یہ کیڑا رنجیت سنگھ دی اولاد ہے جی جیڑا وہ دے مجسمے ہوتے سمجھ. اسی تے ہاں مجدد الفسانی دی اولاد ہے چو. کیڑا ایتھے رنجیت سنگھ دا پتر ہے جی جیڑا مجسمے نصب کر رہا. اسی تے ہاں محمود غزنوی دی اولاد ہے چو جنہوں سومنات دے مندر ہوتے جدو وڈا بت توڑن لگا نا سومنات دا وڈا بت تے ہندوؤں نے محمود غزنوی نو پیشکش کی تھی بے بت نہ توڑ یار ساڈا رہنا کچھ نہیں. منگ کی منگدا سونا منگدا ہیرے منگدا جواہرات منگدا پیسہ منگدا اشرفیہ منگدا منگ کی منگنے. تے محمود غزنوی تاریخی جملہ کیا انہیں کیا تسی میں نو پیسے دے کے اس کام تو روک نہیں سکدے. جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ بت توڑا نہ ہے بت ویچن نہیں آئے. عزا بت نو خالد بن ولید توڑیا. حضور نے فرمایا جا کے انہوں نے ٹکڑے کر دو. خالد بن ولید نے اپنی تلوار نہ ٹکڑے کیتے عزا بت دے. تے خالد بن ولید نے اسے تاریخی بات فرمائی. فرمایا تلک العزا ولن توبد ابدا. فرمایا یہی عزا تھا اب قیامت تک اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا. حبل بت کے نے توڑیا جی حبل. مولا علی تو زنجیراں نال بدیا کعبے دی چھت تو تھلے سٹیا. اے کیڑا رنجیت سنگھ دا پتر ہے جی جڑا بت نصب کر رہا. کیڑا دی نسل جو ہے تھے پاکستان ہے. پاکستان تے بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نعرے ہوتے. اگر کسی نو رنجیت سنگھ نہ پیارے تے امرتسر چلا جائے انہاں نال اپنی رشتہ داریاں کڈے ایتھے تے محمد عربی دے غلام راندے. اور رنجیت سنگھ دے بارے اقبال کی کہندا ہے. کیوں جی اقبال کی کہندا؟ گورنر عبدالصمد دی بیٹی شرف النساء جدو قرآن مجید پڑھ دی سی نا تے نال این تلوارا ساڑیاں کڑیاں روٹیاں بھی پکاندیاں تے ٹی وی چلا کے فلماں تے اس روٹی کیڑی برکت ہونی تے پکانے کیڑی ہونی تے اپنے شوہر دے کھلانے کیڑی ہونی تے پتراں نو تو کیڑی روٹی کھلا رہے. سرے تو جاٹے تو کپڑا لا کے کڑیاں دا پٹا ہی اتنا بھارا ہو گیا. اسی پگڑی کدنی لائی جون جولائی وچ بھی 11 گز دی پگڑی بدھی ہوئی. ساڈا سر درد گدنی ہویا پتہ نہیں کڑیاں نو کیڑی بیماری لگی کھڑی. اے جناب جاٹے لا کے روٹیاں پکاندیاں پھر کہتی چاہ اور لذت نہیں رہی کھانے میں. میں کہا لذت تے تاں رہندی بندہ باوضو ہو کے درود شریف پڑھے جیڑا قرآن دی تلاوت آندی ہوئے وہ کڑیاں تلاوت کران پھر آٹا گنان پھر روٹی پکان پھر سالن چمچی ہلان. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سورہ جناب آیت الکرسی پڑھن جڑیاں آخری صورتیں جڑا قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھن تاکہ روٹیاں بھی نظر نہ لگے تے کھان والا بھی نظر تو بچے رہے. یہ ساری گلاں تے پھر تے جدو آپ جناب سامنے ٹی وی لگ رہا ادھر ڈوئی ہل رہی تے ادھر فلم چل رہی. میں جڑی گل کرن لگا ہے مسلمان بچیاں واسطے مینار نور ہے. ہاں جی شرف النساء گورنر دی تھی یہ تے تھوڑے جے پیسے آ جان تے مسلمانوں دیاں دھیاں ہی جناب اپنے آپ تو باہر ہو جائے. پیسے جے آ گئے ہن جناب گل ہی اور ہو گئی پیسے والی دھی ہو گئی. گورنر دی دھی قرآن انج کھول کے پڑھتی سی نال انج تلوار رکھتی سی انج کر کے. او دی ماں پوچھن لگی گورنر عبدالصمد دی بیوی اس بچی دی ماں پوچھن لگی بیٹی اے کی کرنی؟ فرمایا ماں تینوں پتہ نہیں ایند قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. فرمایا اماں تینوں پتہ نہیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. مومنہ مومنہ تیغ با قرآن بس است تربت مارا ہمی سامان بس است. انہیں اپنی امی نو کیا امی جدو میں مر جاواں نا میری قبر تے پھول نہیں پانے میری قبر ہوتے تلوار تے قرآن رکھ دینا. مومن کے لیے دنیا میں بھی یہ دونوں چیزیں کافی ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر پر کافی ہے. کیوں جی مومنہ با تیغ قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس بس. خالصہ شمشیر و قرآن رب برد اندران کشور مسلمانی و مرد. تسی رنجیت سنگھ دے مجسمے بنا دے ہو کم از کم مصور پاکستان کو تو پوچھ لینا سی. اقبال کہندا او ساڈی شرف النساء انجینئر یونیورسٹی دے نال او مزار ہے کڑی دا شرف النساء دا. اقبال کہندا جدوں رنجیت سنگھ دی حکومت آئی تے انہاں شرف النساء دی او جڑی قبر تے اوتے پئی سی نا قرآن انہاں رکھ کے او تو قبر بند کر دتی سی. انہاں کیا انہاں قبر کھولی تے قرآن بھی چک کے لے گئے تے تلوار بھی لے گئے. خالصہ شمشیر و قرآن رب برد
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰਾਂ ਕਿਸ਼ਵਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਮੁਰਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਸਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਸਤਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਸਤਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ Subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. Thanks for watching.